اب ایک اور زمانہ دیکھیے. دس از دی ٹاپ موسٹ ایگزامپل. آئی ہیو نیور بین ایبل. اٹ شاکس مائی برین. شاید آپ دیکھیں حضرت عزیر کے قصے میں دیکھ لیجیے کہ زمانہ کیا ہے. حضرت عزیر کے قصہ یوں ہوا کہ آپ جا رہے تھے تو اچانک خیال ہوا. سارے پیغمبروں نے یہ جستہ سوال کیا اللہ سے. جب یقین محکم ہو گیا, علم سے خدا کو شناخت پوری ہو گئی, پھر بھی ان کو تجسس رہتا کچھ ڈیمانسٹریشن دیکھ لیں. تو پیغمبر بھی کبھی کبھی کہتے ہیں کیفا تحیی الموت, یہ اللہ بتا تو صحیح, ایک اچنبا سا ہے کہ تو مردہ کو زندہ کیسے کرتا. تو عزیر بھی گزر رہے تھے تو انہوں نے ایک بستی کو دیکھا, اونڈے پڑی ہوئی, برباد ہوئی, کنویں سوکھ گئے, پتے جھڑ گئے, سارا خزاں کا موسم تھا, کوئی شخص نظر نہیں آیا. تو فرمایا ان یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا, کہ اللہ کیا تو مجھے دکھا سکتا ہے کہ تو مردے کیسے زندہ کرے. فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ, 100 برس کے لیے عزیر کو مار. یہ بڑی امپورٹنٹ ہے زمان و مکان کی انڈرسٹینڈنگ میں. یہ فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ, 100 برس کے لیے مار دیا, پھر جگایا. قال کم لبثت, عزیر کتنی دیر رہے تم؟ کہا لبثت یوما و بعد یوم, میں ایک آدھ دن سویا ہوں گا. اچھا, فانظر الی طعامک ولم یتسنہ وشرابک لم یتسنہ, دیکھ ذرا کھانے پینے کو دیکھ جو تو ساتھ لایا تھا. کھانے میں اسی کی خوشبو تازگی کی آ رہی تھی, ہلکا سے غبار اٹھ رہا تھا اس کی گرمائش کا. کہتے یہ دیکھ لیا, پہلے اپنا آپ دیکھ لیا, تو نے سمجھا کہ میں رات دن سویا رہا. کھانے کو دیکھتا ہے, اس پہ ایک لمحہ بھی نہیں گزرا. وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس, اب ذرا گدھے کو دیکھ, اس پہ 100 برس گزرے. یہ یاد رکھیے کہ اللہ نے کہا پہلی آیت میں یہ کہا فاماتہ اللہ مئۃ عام, میں نے 100 برس کے لیے اسے موت دے دی عزیر کو. ثم بعثہ, پھر جگایا. مگر اتنی سی تو جگہ ہوگی, اتنی سی جگہ ہوگی, ایک طرف اس کی ہڈیاں پڑی ہوں گی گدھے کی, ایک طرف کھانا تر و تازہ پڑا ہوگا, ایک طرف اٹھ کے کہتا ہے میں دن اور رات سویا ہوگا. تو یہ 3 ڈائمنشنز جو ہیں ٹائم کی, ایک سمال سپیس پہ ہمیں نظر آتی ہیں. ایک جگہ ٹائم سکویز ہو کے دن رات میں بدل گیا, ایک جگہ زمانہ جو ہے ایک پل بھی نہیں گزرا کھانے کے اوپر. 24 گھنٹوں میں تو ویسی فرمنٹیشن شروع ہو جاتی ہے اور کوئی نہ کوئی جرثومہ پیدا ہو جاتا ہوگا کھانے میں, مگر ایک پل نہیں گزرنے دیا کھانے سے. اور تیسری کیا عجیب و غریب بات تھی کہ گدھے پہ پورا وقت 100 برس کا گزار دیا. وانظر الی حمارک, ذرا دیکھ اپنے گدھے کو, وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ, اور انسانوں کے لیے اس میں ہم نے نشانیاں رکھی ہیں. تو خاتم حضرات, ایک بڑی سی سادہ سی جو چیز سمجھ آتی ہے کہ وقت بذات ہی کوئی شے نہیں ہے. وقت اللہ تعالیٰ کی فکر ہے, اس کا حکم ہے, اور جیسے چاہے اوقات کو زندہ رکھتا ہے. ابھی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا, بل رفع اللہ علیہ, اٹھا لیا گیا, مگر اٹھنے کے بعد کہیں تو رکھا ہوگا. میرے زمانے میں 1000-2000 سال گزر گئے, اب تو نزول عیسیٰ کا وقت قریب ہے, تو ہمارے زمانے میں تو گزر گئے 2000 سال, مگر وہاں سے تو اسی عمر میں اتریں گے, نہایت دھوئے ہوئے, تازہ غسل کیے ہوئے, 2 چادریں شانوں پہ لٹکائی ہوئی. اوبیسلی یہ سارے کا سارا زمانہ جو ہے اس کا تعلق ہمارے ذہن سے ہے. وقت کی بہت بڑی ڈائمنشن انسانی برین ہے. میں نہ ہوتا پھر کیا ہوتا, کون سا وقت ہوتا, کون سی زندگی ہوتی, کون سا المیہ ہوتا, کون سا ڈرامائی مسئلہ کیسا تھا جو چل جاتا. میں ہوں تو, اور میں بھی ہوں, مگر چمپینزی کو یہ فیل نہیں ہوتا 350 cc برین پہ کھڑا ہے, مجھے ہوتا ہے.
مجھے ہوتا ہے جس کو اس نے امانت عقل دے کے. کبھی آپ کو احساس ہوا کہ ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں زمین پر, نہ کوئی رشتہ نہ کوئی ناتا. اب زندگی میں فرض کرو اگر آپ ایک اوریجنل ویو پوائنٹ رکھتے ہو کہ زندگی میں کیسے رہنا ہے, تو زندگی میں ایک قیدی کی طرح رہنا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا الدنیا سجن المومن, دنیا مومن کا قید خانہ ہے. دل اس کا لگتا ہے جو ایمان والا نہیں ہے, اسی کو تکلیف ہوتی ہے.